بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوان سج جاتے ہیں اور ہر کوئی وہ چیزیں بھی رمضان میں کھاتا ہے جو کہ غیر رمضان میں اس کو میسر نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس مہینے میں مومن کے لیے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت کی روٹی کو سحری کے وقت اور سحری کی باسی روٹی کو افطار کے وقت کھا لیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو باسی روٹی کو چھان بورے میں شامل کر دیتے ہیں یا پھر پھینک دیتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ رمضان میں باسی روٹی کو پھینکتے نہیں بلکہ کھا لیتے ہیں، ان کو کیا حیران کر دینے والے فوائد ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ فوائد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جاننے کے بعد وہ لوگ بھی باسی روٹی کھانے کو ترجیح دینے لگیں گے جو باسی روٹی کو پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ باسی روٹی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، ہم آپ کو رمضان میں باسی روٹی کھانے کے حیران کن فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ باسی روٹی کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو باسی روٹی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ باسی روٹی کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا کہ اسے لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ سبحان اللہ! قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ کس سادگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی امت کو بھی سادگی کا ہی درس دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دو جہاں کے سردار ہیں، وہ تو باسی روٹی بھی تناول فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی اگر روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چاند بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت بے ادبی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ رمضان میں بھی اس کا استعمال کرے، غیر رمضان میں بھی آپ اس کا استعمال کریں، البتہ اس کا خیال رہے کہ روٹی خراب نہ ہو گئی ہو۔ ناظرین، مزے کی بات تو یہ ہے کہ باسی روٹی کھانے کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے حیران کر دینے والے فوائد ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ باسی روٹی کھانے کے وہ کون سے حیران کن فوائد سامنے آئے ہیں جن کا ماہرین غذائیت نے انکشاف کیا ہے۔ یہ فوائد جان کر آپ رمضان میں باسی روٹی کھانے کو بھی ترجیح دیں گے۔ ناظرین، اب تک یہ سمجھا رہا کہ باسی روٹی تیزابیت، بدہضمی اور فوڈ پوائزنگ پیدا کرتی ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق نے اس بات کی نفی کی ہے اور بتایا کہ اس کے برعکس باسی روٹی صحت بخش خصوصیات کے حامل ہیں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی ایک محفوظ اور مکمل غذا ہے، صبح کے ناشتے کے لیے بہترین انتخاب ہے اور اس کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، لیکن عام لوگ ان فوائد سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ ٹنوں کے حساب سے باسی روٹی چھان بورے والوں کے ہاتھوں فروخت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو رات کی بچی باسی روٹی کو صبح استعمال
کر لینے کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں اور ذیابیطس کی بیماری کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی کھائیے، کیونکہ باسی روٹی کھانا اس سلسلے میں بہت مفید ہے۔ صبح کا ناشتہ دودھ اور باسی روٹی سے کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر کیسے کنٹرول میں رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق باسی روٹی بلند فشار خون کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات بھی جاری رکھنی چاہیے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی میں گندم کے تمام ذرات موجود ہوتے ہیں، مثلاً اس میں ریشہ ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں نمک اور مٹھاس بھی ہوتا ہے۔ وزن کو کم رکھنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ صبح ناشتے میں یہ کھا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طرح آپ کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا لگتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، تیزابیت کو کم کرتا ہے اور آپ کے بدن کو کس قدر غذائیت مہیا کرتا ہے۔ لوگ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں، قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید تر ہے۔ ناظرین، غذائی ماہرین کا خیال ہے کہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک زیادہ کھانے سے ذیابیطس اور بلڈ پریشر لاحق ہوتے ہیں۔ پاکستانی کھانوں میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ جبکہ پروٹین اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک لینا، جسمانی محنت نہ کرنا اور سست زندگی گزارنے کے سبب پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد شکار ہو رہی ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں تو ہمیں روزانہ ورزش ضرور کر لینی چاہیے، یا پھر بہتر یہی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس پر کو اپنی خوراک میں کم رکھنا چاہیے، اور باسی روٹی میں ریشے کے مقدار بن جانے کے سبب اس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ حیران کن فوائد جو کہ باسی روٹی کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ باسی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی بچی ہوئی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے۔ زیادہ پرانی روٹی کھانا اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایک وقت کی روٹی دوسرے وقت تک استعمال کر کے قابل بھی ہوتی ہو۔ اس کو استعمال کرنا ہی بہتر ہے، جس کے استعمال سے ایک تو آپ کو مذکور فوائد حاصل ہوں گے اور دوسرا اس میں رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ جب آپ رزق کی قدر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں شامل ہوگا، اور اگر رزق کی قدر نہیں کرتے تو اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور غربت افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوانوں پر دیسیوں بیسیوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ رزق کی قدردانی کرے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔